یہ آیت الکرسی اس کے بڑے فضائل ہیں، قرآن کریم کی آیتوں کی سردار ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا تھا کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے، لمبی نہیں، عظیم درجے کے اعتبار سے۔ تو انہوں نے کہا اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی نے پھر پوچھا ارے ابی بتاؤ سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو فرمایا سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ تو نبی نے سینے کے اوپر ہاتھ مار کے فرمایا اے ابو المنذر، یہ ابو المنذر ابی بن کعب کی کنیت ہے، اے ابو المنذر تجھے علم مبارک ہو، تو نے صحیح جواب دیا کہ واقعتاً آیت الکرسی جو ہے یہ قرآن کی آیتوں کی سردار ہے اور سب سے عظیم ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ اس کو نماز کے بعد پڑھنے پر مشہور حدیث ہے کہ جو ہر فرض نماز کے بعد میں آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کو جنت میں جانے سے صرف اس کی موت روکے ہوئے ہے۔ یہ حدیث جو ہے نا صحیح سند کے ساتھ میں ثابت ہے۔ بہت ساری جو ہے غلط حدیثیں بھی ہوتی ہیں، جیسے وضو کرنے کے بعد بھی مشہور ہے، وضو کرنے کے بعد میں آپ جو ہے آیت الکرسی پڑھیں اور 40 سال کا ثواب ملے گا اور 40 درجے 40 گنا، وہ حدیث غلط ہے، وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ لیکن جو نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت ہے یہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، لیکن یہ مستحب عمل ہے، سنت یا فرض یا واجب عمل نہیں ہے، پڑھنا چاہیے، بڑی فضیلت ہے۔ لیکن سلام پھیرنے کے بعد میں سب آزاد ہیں۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں مسئلہ یہ ہے کہ جب تک دعا نہیں ہوگی تب تک چھٹی نہیں ہوتی کسی کی، ورنہ اسلام میں مسئلہ یہ تھا سلام پھیر لیا اب سب آزاد ہیں، کسی کو آیت الکرسی پڑھنی ہو، سبحانک اللہ پڑھنی ہو، جانا ہو، کسی کو پیشاب کرنا ہو جا سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں معمول بنا ہوا ہے کہ جب تک دعا نہیں ہوگی تب تک چھٹی نہ امام کی ہوگی نہ مقتدیوں کی ہوگی۔ حالانکہ دعا کے فضائل تو حدیثوں سے ثابت ہیں، لیکن اجتماعی دعا کرنا حدیثوں میں سنت نہیں ہے، نبی کا معمول نہیں تھا۔ بہت ساری چیزیں ہم نے پکڑ رکھی، اب چھوڑے کون؟ مفتی تقی عثمانی نے تو فرمایا کہ امام کو چاہیے کبھی کبھی نکل جائے، اب نکل جائے تو پھر ہاں کریں گے، شور کریں گے، کوئی بھی نئی بات ہوتی ہے اس کا چرچا بھی ہوتا ہے، لیکن ہمت کرنی چاہیے، کبھی کبھار، زیادہ نہیں تو سال میں ایک بار امام کو سلام پھیرنے کے بعد چلا جانا چاہیے۔ اب کیا ہوا اس نے دعا نہیں کرائی، کیا ہوا، چرچا ہوگا ایک بار، لیکن صحیح مسئلہ سب کو پتہ چل جائے گا، صحیح مسئلہ سب کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہی آیت الکرسی کی فضیلتاً یہ بھی انفرادی ہی ہے، ایسے نہیں کہ صاحب نبی بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سب نے پڑھا یہ مستقل، اگر اس طرح پڑھا ہوتا تو سنت بن جاتا۔ مستحب ہے، پرسنل معاملہ ہے، کسی کو پڑھنا ہو تو اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، دعا کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ایسے نہیں ہے کہ دعا ہو گئی اب جو ہے کیا پڑھیں، نہیں، فرض نماز کا ہے، فرض نماز کے بعد کا ہے، فرض نماز کے بعد آپ دعا کے بعد بھی آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ دعا سے پہلے پڑھنی پڑے گی۔ اور دوسری بات محدثین نے یہاں تک لکھی ہے کہ اگر فرض نماز کے بعد آپ نہیں پڑھی اور سنت نوافل کے بعد اگر پڑھ رہے ہیں تب بھی آپ کو فضیلت مل جائے گی۔ بہرحال اس کے بڑے فضائل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول نے صدقہ فطر کے اوپر میری ڈیوٹی لگائی کہ صدقہ فطر ہے اس کی حفاظت کرنا، تو میں رات کو ڈیوٹی دے رہا تھا، جاگ رہا تھا کہ یہ مال ہے، امانت ہے، اس کی حفاظت کرو۔ سب لوگ سو گئے، رات زیادہ گزر گئی تو ایک چور آیا اور اس میں سے اناج نکالنے لگا، تو میں نے جا کے اس کو پکڑ لیا، میں کہا اللہ کے رسول کے پاس لے جاؤں گا، چوری کرتا ہے۔ اس نے کہا چھوڑ دے، غریب آدمی ہوں، زیادہ بچے ہیں، کمائی ہے نہیں، بچے بھوکے ہیں، تھوڑا لے جانے دے۔ تو کہتے مجھے رحم آ گیا، جا۔ صبح میں نے اللہ کے رسول کو بتایا کہ ایسا ہوا تھا، رات کو ایک آیا تھا چور، میں نے پکڑ بھی لیا تھا، اور لیکن اس نے جب مجبوری بتائی تو مجھے رحم آ گیا۔ نبی نے فرمایا جھوٹا ہے، آج رات پھر آئے گا، دھیان رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں پھر ڈیوٹی دے رہا ہوں، وہ آ گیا وہی، اور جو ہے اپنے وہ چادر میں اناج ڈالنے لگا، میں آیا پیچھے سے اس کو پکڑ لیا، وہ آج نہیں چھوڑوں گا، پکڑ کے اللہ کے رسول کے پاس لے جاؤں گا۔ تو پھر جو ہے گڑ گڑانے لگا، نہیں میرے بچے بھوکے ہیں، فاقہ پڑ رہا ہے، غریب آدمی ہے، ترس کھاؤ، رحم کھاؤ۔ تو ابو ہریرہ نرم دل تھے، ان کو پھر رحم آ گیا، تو پھر چھوڑ دیا اس کو، وہ لے کے چلا گیا۔ اللہ کے رسول کو صبح بتایا کہ اللہ کے رسول پھر مجھے رحم آ گیا، اس نے ایسی عاجزی کی کہ مجھے رحم آ گیا۔ نبی نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، رحم مت کھاؤ اس کے اوپر، وہ آج پھر آئے گا۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں آج میں ٹھان کے بیٹھا تھا، آج کچھ بھی ہو جائے، کتنا بھی گڑ گئے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ تیسری رات پھر آ گیا، اور اس نے
اناج بھرنا شروع کیا، میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا آج تو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑوں گا، تیری سنوں گا ہی نہیں، چھوڑیا سارے بہانے۔ اور مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول کی زبان سے یہ نکل گیا کہ جھوٹا ہے، اب تو جتنی بھی باتیں کر رہا ہے یہ سب جھوٹی ہے، نہیں چھوڑوں گا۔ کہنے لگا بس ایک بات تو سنو یار، میں تجھے ایک اچھی بات بتاؤں تیرے کام کی، پھر چھوڑ دے۔ بس کیا کام ہے؟ فرمایا جب بستر پہ سونے جائے نا آیت الکرسی پڑھ لیا کر، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائے گا، پوری رات تیری حفاظت کرے گا، تیرے گھر میں شیطان نہیں آئے گا۔ کہا اچھی بات بتائی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب میں نے یہ واقعہ سنایا تو کہا کہ وہ ہے تو جھوٹا لیکن بات سچ بتا گیا۔ یہ جو یعنی فضائل آیت الکرسی کی جو فضیلت ہے وہ صحیح ہے نا، یا نبی نے اس کی تائید کی کہ ہے تو وہ جھوٹا لیکن بات صحیح بتا گیا۔ وہ بات یہی ہے کہ آیت الکرسی اگر تم بستر پہ سوتے ٹائم پڑھو گے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگے گی جو تمہاری حفاظت کرے گا اور تمہارے گھر سے شیطان بھاگ جائے گا۔ تو شیطان کو بھگانے کا تعویذ آپ خود کے پاس موجود ہے، آیت الکرسی یاد کرو، پڑھو، شیطان گھر میں نہیں آئے گا۔